رحمت اگر قبول کرے کیا بعید ہے، رحمت اگر قبول کرے کیا بعید ہے، شرمندگی سے عذر نہ کرنا گناہ کا۔ السلام علیکم احباب۔ تو وہی غزل کے جو اس وقت زیر تفہیم ہے اس کا اگلا شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ اور شعر بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ چنانچہ بلا تاخیر شروع کرتا ہوں۔ غالب ہے۔ غالب کا کمال یہ ہے کہ وہ یوں سمجھیں کہ دن کو رات کر کے دکھا دیتے ہیں، رات کو دن کر کے دکھا دیتے ہیں۔ وہ عام روش سے ہٹ کر ہمیشہ چلتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہی شعر آپ کے اس وقت سامنے ہے جو اس وقت زیر تفہیم ہے، اور اس میں کوئی مشکل لفظ تو ہے نہیں، لہذا اس کی جو ہے تفہیم ہی ہم براہ راست کرتے ہیں۔ تو عام طور پر گناہ گار کیا کرتا ہے؟ گناہ گار جو ہے وہ اپنے گناہ کا جو ہے وہ عذر پیش کیا کرتا ہے کہ دیکھیں جی یہ عذر تھا، یہ عذر تھا، اس لیے جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ سرزد ہو گیا۔ لیکن غالب نے کیا کیا کہ عذر کی بجائے عذر نہ کرنا جو ہے وہ اختیار کیا، اور اس کی ایک بڑی خوبصورت جو ہے وہ توجیہ بھی ساتھ میں پیش کر دی، تاکہ اس توجیہ کی وجہ سے غالب کا اپنے گناہ کا اعتراف جو ہے وہ بڑے ایک اور انداز میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یوں سمجھیں کہ وہ عذر سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ بارگاہ رحمت کے اندر قبول ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ غالب کہتا ہے کہ رحمت اگر قبول کرے کیا وعید ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی رضا کے سپرد کیا، یعنی اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میری کوئی ضد نہیں ہے، بلکہ کہا کہ رحمت اگر قبول کرے، یعنی اگر اللہ جل شانہ کی رحمت جوش میں ہو اور اس کی رحمت جو ہے وہ آمادہ قبول ہو تو کیا بعید ہے، تو پھر کچھ بعید نہیں ہے کہ شرمندگی سے عذر نہ کرنا گناہ کا، یعنی بجائے اس کے کہ میں بارگاہ عزی میں اپنے گناہ کا کوئی عذر پیش کروں تو میں وہاں کیا کر سکتا ہوں کہ میں شرمندگی کی وجہ سے، کثرت شرمندگی کی وجہ سے گناہ کا جو ہے سرے سے عذر ہی جو ہے وہ پیش نہ کروں۔ اب اس سے بظاہر یہ ایسا لگتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی گناہ کا عذر پیش نہیں کرتا تو اس سے گویا کہ وہ انکار کر رہا ہے، یا یوں سمجھیں کہ دیدہ دلیری کے ساتھ اس کا جو ہے وہ اعتراف کر رہا ہے۔ دو ہی صورتیں اس میں جو ہے ہوتی ہیں ہمیشہ جب کوئی عذر اپنے کسی گناہ کا جو ہے وہ پیش نہ کرے، یعنی یا تو وہ اعتراف کر رہا ہے کہ مجھ سے یہ سرزد ہوا ہے، دوسرا یہ ہے کہ دیدہ دلیری بھی اس میں شامل ہے کہ میں اس حوالے سے اپنا کوئی عذر بھی پیش نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن غالب نے ساتھ میں لفظ لگایا شرمندگی سے، یعنی اس درجہ نادم ہوں اے باری تعالیٰ، اے باری تعالیٰ میں اس درجہ نادم ہوں کہ اب اس گناہ کا ذکر اور تذکرہ تک بھی جو ہے وہ میں یہاں نہیں کرنا چاہتا۔ میں اس درجہ تیری بارگاہ میں نادم کھڑا ہوا ہوں کہ عذر کے طور پر بھی اس گناہ کا جو ہے وہ ذکر میں تیری بارگاہ میں نہیں کرنا چاہتا۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ رحمت حق جو ہے وہ جوش میں آئے گی کہ غالب تو اس درجہ نادم ہے، اس درجہ شرمندہ ہے کہ وہ اس گناہ کا جو ہے اب عذر تو عذر، اس کا تذکرہ بھی جو ہے وہ میری بارگاہ میں جو ہے وہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ تو ممکن ہے کہ رحمت جو ہے غالب کے اس انداز عذر کو جو ہے وہ قبول کر لے اور جوش میں آ کر اس کا گناہ جو ہے وہ معاف کر دے۔ تو دیکھا آپ نے ناظرین کہ غالب نے وہ چیز کہ جو کہ عام روش کے مطابق اختیار کی جاتی ہے، یعنی گناہ کا عذر، تو غالب نے اسی چیز کے برعکس ایک روش اختیار کرتے ہوئے کہ عذر نہ کرتے ہوئے بھی جو ہے اپنے لیے جو ہے وہ سامان مغفرت اور سامان بخشش جو ہے وہ فراہم کر لیا۔ تو یہی غالبیت ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، مقتل کو کس نشاط سے جاتا ہوں میں کہ ہے، مقتل کو کس نشاط سے جاتا ہوں میں کہ ہے، پر گل خیال زخم سے دامن نگاہ کا۔ تو ناظرین سب سے پہلے اس میں موجود مشکل الفاظ کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ مقتل یہ وزن مفعل ہے، عربی کے اندر یاد رکھیے گا کہ یہ وزن جو ہے یعنی مفعل کا وزن جو ہے یہ ظرف زمان اور ظرف مکان دونوں کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ مشرق کو لے رہے ہیں، یعنی مشرق سورج کے شروق یعنی طلوع ہونے کی جگہ، اسی طرح سے مغرب سورج کے غروب ہونے کی جگہ، اسی طرح سے مذبح
کسی چیز کو ذبح کیے جانے کی، یعنی کسی جانور کو ذبح کیے جانے کی جگہ۔ اسی طرح سے مقتل، قتل کیے جانے کی جگہ۔ اس کے بعد مقتل کو کس نشاط سے، نشاط کہتے ہیں خوشی کو، اور جاتا ہوں میں کہ ہے پرگل، یعنی پھولوں سے بھرا ہوا، خیال زخم سے دامن نگاہ کا، کہ میری نگاہ کا جو دامن ہے وہ پھولوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو اس شعر میں ہمیشہ عاشقین کا یا عاشقوں کا وہ ایک پسندیدہ جو موضوع ہے وہ اختیار کیا گیا ہے کہ کوئی بھی عاشق جو ہے وہ اپنے محبوب کے ہاتھوں قتل ہونے کی ہمیشہ تمنا کیا کرتا ہے۔ اور غالب کے ہاں یہ جو مضمون ہے یہ متعدد اشعار میں مختلف پیرائے کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ غالب کا وہ معروف شعر کہ آج وہاں تیغ و کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں، عذر میرے قتل کرنے میں وہ اب لائیں گے کیا۔ اسی طرح سے غالب کا وہ ایک اور شعر، مرتے مرتے دیکھنے کی آرزو رہ جائے گی، مرتے مرتے دیکھنے کی آرزو رہ جائے گی، وائے ناکامی کہ اس کافر کا خنجر تیز ہے۔ اسی طرح سے غالب کا ایک اور شعر، مرنے کی اے دل اور رہی تدبیر کر کے میں، مرنے کی اے دل اور رہی تدبیر کر کے میں، شایان دست و بازوئے قاتل نہیں رہا۔ تو اگر تھوڑی سی اور توجہ سے غالب کا دیوان کھنگالا جائے تو اس مضمون پر مشتمل اور بھی اشعار آپ کو مل جائیں گے۔ الغرض کہ عاشق کے دل میں محبوب کے ہاتھوں قتل ہونے کی جو خواہش ہے، جو تمنا ہے، وہ ہمیشہ جو ہے اپنے عروج پر جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ تو اس شعر میں بھی کچھ ایسی ہی بات ہے۔ غالب کی قسمت جاگ اٹھی ہے، غالب کو پروانہ مل گیا ہے کہ آج جو ہے تجھے محبوب اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا۔ غالب کی خوشی اور غالب کی جو نشاط ہے وہ عروج پر، تو غالب کیا کرتا ہے، مقتل کی طرف جا رہا ہے اور انتہائی خوش ہے۔ مقتل کو کس نشاط سے جاتا ہوں میں کہ ہے، غالب کہتا ہے کہ ذرا میری خوشی کا عالم تو دیکھے کہ میں کس طرح سے، کس نشاط سے، کس مسرت سے مقتل کی طرف جا رہا ہوں۔ پرگل خیال زخم سے دامن نگاہ کا، پرگل خیال زخم سے کہ ہے اوپر چلا گیا، پرگل خیال زخم سے دامن نگاہ کا، کہ میری نگاہ کا جو دامن ہے وہ خیال زخم سے، پھولوں سے جو ہے وہ بھر گیا ہے، کہ میں چشم تصور میں دیکھ رہا ہوں کہ جب میرا محبوب میری گردن پر تلوار چلائے گا، جب میرا محبوب مجھے جو ہے وہ زخمی کرے گا تو اس میں سے جو لہو نکلے گا، اور ظاہر ہے لہو سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اسی لیے شعراء جو ہیں وہ زخم کو اور اس طرح سے لہو نکلنے کو جو ہے وہ پھولوں سے تشبیہ دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ کثرت خون جو ہے وہ میری نظر کے اندر وہ کثرت گل پر جو ہے وہ گویا کہ محمول ہو جائے گی، اور میری نظر جو بظاہر جو ہے وہ خون دیکھ رہی ہوگی، لیکن وہ خون جو ہے وہ خون نہیں ہوگا، بلکہ میری نظر میں وہ پھولوں کے گلدستے ہوں گے۔ لہٰذا میری نگاہ جو ہے، میری نگاہ کا دامن جو ہے وہ ابھی سے جو ہے وہ خیال زخم سے جو ہے وہ پھولوں سے بھر چکا ہے۔ تو ناظرین، غالب نے اس شعر میں، یعنی وہ جو ایک عام طور پر تشبیہ دی جاتی ہے زخم اور اس سے نکلتے ہوئے یا ابلتے ہوئے خون کو پھولوں کے ساتھ، اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے اس شعر میں پیش کیا ہے۔ اس کے بعد اس غزل کا جو ہے وہ آخری شعر ہے اور مقطع بھی ہے، اور وہ خاصا یوں سمجھیں کہ اپنے اندر ایک معنی کی دنیا لیے ہوئے ہے۔ تو اس ویڈیو کے ساتھ اگر میں اس کو لنک کروں تو پھر یہ ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، تو انشاءاللہ اس کو ایک الگ تھلگ ویڈیو میں لے کر آپ کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر ہوں گا، کیونکہ اس میں خاصی جو سمجھیں کہ ایک طرح سے پیچیدگی ہے اور لطف آئے گا ہم آپ کو اس مقطع کی شرح سنتے سمجھتے ہوئے۔ تو اس وقت تک کے لیے فقیر آپ سے اجازت چاہے گا، دعاؤں میں خصوصی درخواست کہ نہ چیز کو ہمیشہ یاد رکھا کریں، اور میں بھی آپ تمام احباب کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں کہ جو بھی میرے اس چینل سے وابستہ ہیں، جو بھی میری ویڈیوز پر تشریف لاتے ہیں،
یا باری تعالیٰ سب کو ہر قسم کی آفت سے، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما اور ہر قسم کا خیر عطا فرما۔ اسی کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔